الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے، شارح کہتے ہیں واضح ہے، لیکن شارح نے آگے خود وضاحت نہیں کی، کیسے واضح ہے وضاحت نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ میں حمد پر گفتگو کرنی ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے الف لام ہے، یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف لام کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ پھر الف لام اسمی وہ ہوتا ہے کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر، عام طور پر وہی ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو، جو الذی کے معنی میں ہے عام طور پر، کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا حرفی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ الف لام حرفی زائد اور الف لام حرفی غیر زائد۔ الف لام حرفی زائد وہ ہوتی ہے جو کسی عالم پر معرفہ پر داخل ہو، جو عالم پر داخل ہو، جیسے پاکستان کو الپاکستان، زید کو الزید، حسن کو الحسن، حسین کو الحسین، تو یہاں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود معرفہ ہے۔ لہذا یہ الف لام حرفی ہے اور زائد ہے، الف لام حرفی اور زائد ہے۔ دوسرا الف لام حرفی غیر زائد، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، کون کون سی ہے؟ الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد خارجی۔ یاد رکھنا الف لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد خارجی ہو، وہ عہد خارجی ہو، آگے اس پر بحث آ جائے گی۔ الف لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد خارجی ہو، چاہے وہ عہد کے لیے ہو، چاہے خارجی ہو یا ذہنی ہو۔ اور بعض نے کہا نہیں، ذہنی تو ویسے ہی نکرہ کے حکم میں ہے، خارجی ہونا ضروری ہے۔ الف لام اگر عہد کے لیے نہیں ہے، نہ ذہنی ہے نہ خارجی ہے، تو پھر وہ استغراقی ہوگی یا جنسی ہوگی۔ الف لام اگر استغراق کے لیے ہے، جیسے کہ اس کی مثال ان الانسان لفی خسر، انسان پر جو الف لام داخل ہے یہ استغراقی ہے، یہ کیا ہے؟ تمام انسان خسارے میں ہے۔ یا جیسے کہ الحمدللہ پر کہا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جو آدمی جس کی تعریف کر رہا ہے، تعریف جس کی ہو رہی ہے، گڑی کی ہو رہی ہے، بہت خوبصورت گڑی ہے، تعریف در حقیقت اللہ کی ہے۔ اس لیے کہ دنیا جہان میں جتنی تعریفیں ہیں استغراق ہے، دنیا جہان میں جتنی تعریفیں ہیں سب کے سب اللہ کے لیے۔ تو ہم نے تو اللہ کی تعریف نہیں کی، ہم نے تو گڑی کی تعریف کی، ہم نے تو کتاب کی تعریف کی۔ کتاب کو انسان نے بنایا، گڑی کو انسان نے بنایا، اور انسان کو اللہ نے بنایا، انسان کو دماغ اللہ نے دیا، طریقہ اللہ نے سکھایا۔ اس لیے تعریف گڑی کی ہے، تعریف پول کی ہے، تعریف گاڑی کی ہے، لیکن یہ تعریف حقیقت میں لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف۔ یہ الف لام استغراقی۔ اور الف لام جنسی، جیسے کہ الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، خاص آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ الرجل پر جو الف لام داخل ہے، المرأة پر جو الف لام داخل ہے، یہ جنس کے لیے ہے۔ مرد کی جنسیت یہ عورت کی جنس سے افضل ہے، جنس کے طور پر افضل ہے، انفرادی طور پر نہیں کہ ہر مرد، استغراق نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے، اس طرح نہیں ہے، بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے بہتر ہے۔ یا جیسے الماء، اس پر جو الف لام داخل ہے یہ جنس کے لیے ہے۔ یا جیسے کہتے ہیں الارض پر جو الف لام داخل ہے یہ جنس کے لیے ہے، جنس سے ارض مراد ہے۔ اور تیسرا ہے الف لام عہد خارجی، عہد خارجی، جیسے کہ فعصى فرعون الرسول، کیا ہے آیت اس سے پہلے؟ انا ارسلنا الی فرعون رسولا، نکرہ ہے، فعصى فرعون الرسول،
اب اس رسول پر الف لام داخل ہو گیا، یہ الف لام عہد خارجی ہے، اس رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ فرعون کی طرف جو رسول مبعوث ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے پہلے رسول نکرہ لے آئے، پھر اس کے بعد رسول پر الف لام آ گیا، یہ الف لام عہد خارجی ہے، پہلے اس کا مرجع موجود ہے۔ اور چوتھا ہے الف لام عہد ذہنی ہے، خارجی ہے، ذہنی ہے، ذہنی، جیسے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، یعقوب علیہ السلام نے ذئب پر معرفہ ذکر کیا الف لام داخل کر کے، تو یعقوب علیہ السلام میں کے ذہن میں کوئی خاص بھیڑیا نہیں تھا، بلکہ عام نکرہ ہے، اور اس پر الف لام، تو یہ الف لام جو ہے عہد ذہنی ہے۔ یا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ کو گالی دے رہے ہیں اور آپ گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، فلاں نے آپ کو دھمکی دی ہے، قتل کی دھمکی دی ہے، امیر المومنین نے حکم دو گردن اتار دے، انہوں نے کہا دھمکی دی ہے، قتل تو نہیں کیا کہ ہمیں اس کی گردن اتاریں۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ فَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں وہاں سے گزر جاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے مراد نہیں لے رہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، لئیم پر الف لام داخل ہے، خاص کمینہ مراد نہیں ہے، ہر کمینہ گالی دینے والا، جو بھی گالی دے وہ کیا ہے؟ شعر میں لکھا ہوا ہے، شعر میں ہے، جو بھی حضرت علی کو صحابہ کو گالی دے کمینہ ہے، تو کوئی خاص کمینہ مراد نہیں لیا، بلکہ نکرہ ہے، الف لام داخل ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، یہ لئیم نکرہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ موصوف ہے، آگے یسبنی اس کی صفت ہے، تو جملہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتی ہے، پھر اس کی صفت بنانا درست نہیں بنے گا، اور یہ اس کی صفت ہے، معلوم ہوا یہ لئیم پر الف لام کون سی ہے؟ چار کس میں سمجھ آئے؟ آگے ہے حمد، حمد کی تعریف، والثناء باللسان علی جمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او غیرہا۔ والثناء باللسان، وہ تعریف کرنا ہے کسی کی زبان سے، علی جمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، زبان سے تعریف کرنا، خیال کرنا، علامہ اقبال نہیں بننا، اب بھی علامہ اقبال ہے، دیکھو نا، یہ ہاتھ بھی ہٹاؤ، علامہ اقبال بنو گے تو پھر کیا بنے گا؟ علامہ اقبال مفکر تھا، سوچ رہا تھا، اور آپ سو جاؤ گے، جیسے کہ آنکھیں بند ہو گئی تھی نا، پھر واپس آ گئے، اس لیے ہمیں اور مفکر نہیں چاہیے، بس ایک کافی تھا۔ کسی کی اختیاری خوبی، ایسی خوبی جو اس کے اختیار میں ہو، اس پر کسی کی تعریف کرنا، چاہے اس کے نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ حمد۔ الثناء باللسان، ثنا باللسان کے تین معنی بیان کیے۔ ثنا باللسان کا ایک معنی ہے صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، اور اس معنی میں ایک دعا بھی ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم آپ کی ثنا یعنی صفات کمالیہ کے ظاہر کرنے سے عاجز ہے، لا احصی، ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے آپ کے صفات کمالیہ کو، انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ آپ نے اپنے صفات کمالیہ خود ظاہر کیے، ہم اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہاں ثنا سے مراد شارحین کہہ رہے ہیں کہ یہاں ثنا سے مراد صفات کمالیہ کا ظاہر کرنا ہے۔ ثنا کا دوسرا معنی تعریف کرنا، چاہے خیر کی ہو یا شر کی ہو، کسی تعریف نہیں، عفواً ذکر کرنا، کسی کو ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، چاہے وہ اچھائی کے ساتھ ہو یا برائی کے ساتھ ہو، چاہے ذکر بالخیر ہو یا ذکر بالشر، مطلق ذکر کو، تذکرے کو، ذکر کرنے کو ثنا کہتے ہیں۔
اسی کے بارے میں بھی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، غالباً اسی طرح ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی تم خیر کے ساتھ تذکرہ کر لو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور جس کو تم برائی سے یاد کر لو کہ یہ شخص بہت برا تھا، کمینہ آدمی، شکر ہے مر گیا، جس کو تم برائی سے ذکر کرو وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو من اثنیتم یہ بمعنی ذکر کے ہے، اب یہاں اثنیتم علیہ خیرن خیر کے ساتھ آ گئی، اور آگے اثنیتم شر کے ساتھ آ گئی۔ معلوم ہو ثنا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ذکر، مطلقاً ذکر ہے، چاہے بالخیر ہو یا بالشر ہو۔ ثنا کا تیسرا معنی ہے ذکر باللسان، ذکر باللسان۔ الثناء باللسان، زبان سے تعریف کرنا۔ اس پر اعتراض ہوا کہ جب ہم نے حمد کی تعریف کی، حمد کہتے ہیں والثناء باللسان، باللسان آ گیا، اور ثنا کا خود اپنا معنی کیا ہے؟ الثناء باللسان، ذکر باللسان، تو اس میں بھی ثنا کے ساتھ تعریف آ گئی، کیا؟ باللسان۔ تو باللسان خود ثنا کے لفظ میں بھی موجود ہے اور تعریف میں باہر بھی موجود ہے، تکرار آ گیا، تکرار پسندیدہ نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں صنعت تجرید ہے، صنعت تجرید، جرد یجرد تجرید، صنعت صنع یصنع سے ہے، تجرید کی کاریگری ہے، یہاں پر تجرید کی کاریگری۔ تجرید کہتے ہیں لفظ کو اس کے معنی سے خالی کر دینا، لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر دینا۔ تو ثنا میں چونکہ باللسان تھا، تو ثنا میں باللسان کو اس سے باللسان سے خارج کر دیا، چونکہ باہر خود بخود موجود ہے، اب وہاں سے خالی ہو گیا، باہر آ گیا، تکرار ہو گیا یا ختم ہو گیا؟ تکرار باقی ہے، ختم ہو گیا۔ ثنا کی تعریف میں ثنا کہتے ہیں تیسرا معنی ثنا کا زبان سے ذکر باللسان کرنا، زبان سے ثنا کرنا، تو اس میں بھی لسان کا لفظ ہے، اور ہم کی تعریف میں بھی کہا ہوا ثنا و باللسان، تو جب ثنا کا خود معنی ہے ذکر باللسان اور ادھر بھی آ گیا باللسان، تو تکرار ہو رہا تھا، ثنا باللسان، باللسان کا تکرار ہے۔ وہ جو ثنا کی تعریف، خود تعریف ثنا کی تعریف ہے جو باللسان کا لفظ ہے، اس سے باللسان کا لفظ کو نکال دیا، جرد یجرد تجرید، اس کو خالی کر دیا، اس لیے کہ حمد کی تعریف میں باللسان لفظ موجود ہے۔ اب باللسان کا لفظ ایک ہو گیا یا دو رہے؟ ایک ہو گیا نا، دو تو باقی نہ رہے۔ اشکال ختم ہو گیا، پتہ نہیں ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن ایک اعتراض اور ہے، ایک اعتراض اور ہے۔ اعتراض یہ ہے آپ نے حمد کی تعریف کی ہے وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ، کسی کی تعریف زبان سے کرنا، تو تعریف میں زبان آ گیا، تو تعریف تو اللہ بھی کرتے ہیں، تعریف تو اللہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ نے مومنوں کی تعریف کی ہے، تو تعریف تو اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تو زبان ہے ہی نہیں، اللہ کی زبان ہے ہی نہیں، اللہ تو زبان سے پاک ہے، اس لیے کہ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، زبان نہ ہو ہم نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ کے لیے جسمیت ثابت ہو تو اللہ مرکب ہو جائیں گے، پھر حادث ہوں گے، اور پھر اللہ زبان کے محتاج ہوں گے، حالانکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں۔ اس لیے تعریف اللہ نے بھی کی ہے، تو وہاں تو لسان ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے جو حمد کی تعریف میں وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَان کر قید لگائی ہے، یہ درست نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے، دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے
کہ یہاں جو الحمدللہ ہے ہم اس حمد کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ حمد مخلوق کا حمد ہے، خالق کا نہیں ہے۔ یہ حمد کس نے کہا؟ قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیۃ الحمدللہ، یہ الحمدللہ کس نے کہا؟ مصنف نے کہا، مخلوق کی ہے، یہ خالق کی نہیں، لہذا یہ خاص حمد ہے، عام حمد نہیں۔ تو اس حمد سے مراد مخلوق کی حمد ہے، اور مخلوق بولنے میں زبان کے محتاج ہیں۔ جب خالق کی حمد ہے ہی نہیں تو پھر باللسان کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حمد عام ہے، چاہے مخلوق کی ہو یا خالق کی ہو، تو پھر اعتراض لوٹے گا۔ اعتراض کا جواب یہ ہے، ثنا باللسان، اور لسان سے مراد گوشت کا ٹکڑا ضروری نہیں، بلکہ قوت تکلم مراد ہے، قوت تکلم مراد ہے۔ مخلوق ثنا کرتی ہے زبان کے ٹکڑے سے، اور خالق ثنا تعریف کرتا ہے کسی کی قوت تکلم سے، قوت تکلم سے۔ لہذا اب اعتراض وارد ہے، کیونکہ لسان سے مراد صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ قوت تکلم ہے۔ تو بندوں کا قوت تکلم ٹکڑے سے ہے، زبان کے ٹکڑے سے، اور خالق بغیر گوشت کے ٹکڑے کے تکلم کرتا ہے۔ یہ بات ہندوؤں کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہندوؤں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ہندو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے اللہ ہے جس کی نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، پھر بھی دیکھتا ہے؟ عجیب اللہ بنا کے رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کہاں سے دیکھتے ہو؟ آنکھ سے۔ کیسے بولتے ہو؟ زبان سے۔ تو یہ کیسی مخلوق ہوگی جس کی زبان نہیں ہے اور بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، جس کی آنکھ نہیں ہے اور دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھ نہیں ہے، دیکھتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، بولتا ہے، تو آپ نے کس مخلوق کو خدا بنایا؟ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم زبان سے بولتے ہیں نا، گوشت کے ٹکڑے سے، اس زبان کا زبان ہے، زبان کا زبان ہے، یہ زبان کس ذریعے سے بولتا ہے؟ ہم تو زبان کے واسطے سے بولتے ہیں، لیکن یہ زبان کس واسطے سے بولتا ہے؟ اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس میں۔ تو زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جیسے انگلی ہے، جیسے کان ہے، جیسے ناک ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ بغیر زبان کے بولتا ہے، تو اللہ بھی وجود ہے، بغیر زبان کے تکلم کرتا ہے، کیا اشکال ہے اس میں؟ کوئی اشکال ہے؟ خاموش ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے علی الجمیل الاختیاری میں بھی کچھ کلام ہے، لیکن وہ چھوڑ دو۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ فضول بکواس ہے، بس اتنا ہی سمجھو۔ یہ ہے الحمد، آگے ہے للہ، لفظ اللہ۔ قدیم فلاسفہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے، یہ لفظ اللہ اللہ کا اسم ذاتی نہیں ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں فلاسفہ، اللہ کے اسم ذاتی ہونے کے منکر ہیں۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ یہ عالم ہے، یا اس میں جنس ہے، یا صفت مشتقہ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ صحیح قول، اصح قول کے مطابق اللہ علم ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ پڑھ چکے ہو شاید تعظیم میں، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ علم ہے اس واجب ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جنس ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صفت مشتقہ ہے، صفت مشتقہ ہے۔
اسم جنس علم، اسم جنس اور صفت مشتقہ میں فرق کیا ہے؟ علم اسے کہتے ہیں اگر کسی اسم کا نفس تصور شرکت سے معنی ہوگا یا نہیں، کسی اسم کا نفس تصور شرکت سے معنی ہوگا یا نہیں، اگر شرکت سے معنی ہے تو وہ ہے علم، مثال کے طور پر ہم نے کہا رحمت اللہ کا ہم نے تصور کیا، صرف اسم ہے نا، اسم کا ہم نے صرف تصور کیا، اس میں شرکت ہو سکتی ہے؟ جب ہم رحمت اللہ کہیں گے تو یہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہ رحمت اللہ بن سکتا ہے؟ نہیں، الا یہ کہ اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو، اس کا نام بھی رحمت اللہ ہو، پھر الگ وضع کے ساتھ ہوگا، مشترک بن جائے گا۔ وگرنہ اگر رحمت اللہ کہیں گے تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، ذہن فوراً ادھر ہی جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ یہ ہے اسم کا نفس تصور اگر شرکت سے معنی ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اگر اسم کا نفس تصور شرکت سے مانع نہ ہو بلکہ اس میں شرکت ہو سکتی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اسم صرف ذات من حیث ذات پر دلالت کرے گا بغیر کسی دوسرے صفات اور معانی کے، نفس اسم کا تصور کرنے سے شرکت سے مانع نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اسم ذات من حیث ذات پر دلالت کرے گا بغیر دوسرے معانی اور صفت کے پر دلالت کے، اور یا دوسرے معانی اور صفات کے ساتھ دلالت کرے گا، ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے وصف پر بھی دلالت کرے گا۔ اگر اسم نفس تصور میں شرکت سے مانع نہیں اور وہ ذات من حیث ذات پر دلالت کرتا ہے، دوسرے معانی و صفت پر دلالت نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں اسم جنس، اسے کہتے ہیں اسم جنس۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پانی، الماء، تو یہ پانی ماء، یہ اسم جنس ہے۔ گلاس میں رکھا ہوا ماء، یہ بھی اس کو بھی شامل ہے، لوٹے میں پڑا ہوا پانی اس کو بھی شامل ہے، نلکیوں میں آنے والے پانی کو بھی شامل ہے، جاپان میں موجود پانی کو بھی شامل ہے، دنیا جہاں کے پانی کو۔ جب آپ پانی کا نفس تصور کریں گے، اسم ماء، یہ اسم ہے، الماء یہ اسم ہے، اس کا نفس تصور شرکت سے معنی نہیں، سارے جہان کے پانی کو شامل ہے، لیکن یہ صرف ذات من حیث ذات پر دلالت کرتا ہے بغیر دوسرے معنی اور صفت کے، کوئی اور صفت معنی وصفی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ماء وہ پانی خاص رنگ کا ہے یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے، اس پر دلالت نہیں ہے، باقی ذات پر دلالت ہو رہی ہے من حیث ذات، لیکن شرکت سے معنی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسم جنس، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس۔ اور صفت مشتقہ ہے کہ جس میں نفس تصور شرکت سے معنی بھی نہ ہو اور جو ذات من حیث ذات پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ذات کے ساتھ کسی معنی وصفی پر بھی دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں اسم مشتق یا صفت مشتقہ، صفات مشتقہ یا صفت مشتقہ۔ جیسے کہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل کا جو صیغہ ہے وہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور ساتھ معنی وصفی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسم فاعل مارنے والا، تو مارنے والا اسم ہے، اسم فاعل ہے، مارنے والا ذات بھی ہے، تو یہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ معنی وصفی، وصف ضاربیت بھی ہے۔ مفعول مضروب، تو یہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ معنی مضروبیت پر بھی دلالت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ معنی مضروبیت ہے اور اس کے ساتھ معنی ضاربیت ہے اور ذات پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ تو بعض نے کہا اللہ کا جو نام ہے یہ علم ہے، بعض نے کہا اسم جنس ہے اور بعض نے کہا صفت مشتقہ ہے۔ آگے پھر اس میں اور بھی اختلاف ہے جو صفت مشتقہ کے قائل ہے، یہ کس سے مشتق ہے، اس کا مادہ مصدر الہ ہے یا الوہا ہے، تفصیل ہے۔
اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح قول کیا ہے؟ علم ہے، اللہ علم۔ کوئی پوچھے کہ لفظ اللہ یہ علم ہے کیا ہے، تو آپ کہہ دو اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اس لیے تعریف یاد کرو، تعریف یاد کرو۔ فتفسیر قولہ الحمد للہ واضح، فتفسیر قولہ الحمد للہ واضح۔ شاعر نے کہا واضح ہے، حالانکہ کتنی تفسیر تھی، اب واضح ہو گئی، پتہ نہیں ہوئی۔ الف لام کا بھی پتہ چل گیا، حمد کا بھی پتہ چل گیا، اور اللہ، لفظ اللہ کے بارے میں الحمدللہ یہ بھی پتہ چل گیا۔ اگر چاہتے ہیں تو اور بھی طور تفصیل کر دیں۔ یہ قضیہ کون سا ہے؟ شیطازی میں پڑھ چکے ہیں جی، شارع کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حمد کی تعریف ہو گئی، حمد کے ساتھ مدح بھی بیان کی جاتی ہے، اور حمد کے ساتھ شکر کو بھی بیان کیا۔ جہاں حمد کی تعریف آتی ہے مقابل میں مدح بھی بیان ہوتا ہے، اور مقابل میں شکر کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حمد کی تعریف ہو گئی، مدح هو الثناء باللسان، هو الثناء باللسان على الجمیل مطلقا، هو الثناء باللسان علی الجمیل مطلقا۔ کسی کی خوبی پر تعریف کرنا، کسی کی زبان سے تعریف کرنا اس کی خوبی پر، علی الجمیل، خوبی پر تعریف کرنا، اور یہ مطلقاً ہے، چاہے اختیاری ہو یا نہ ہو۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ علی جمیل الاختیاری یہ حمد کی تعریف میں تھا، وہ خوبی جو اختیاری ہو۔ قمر زمان نے اتنی محنت کی، پہلی پوزیشن آ گئی، سب تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، سب نے تعریف کی، یہ ہے حمد۔ اس لیے کہ تعریف اس کے پہلے فرسٹ پوزیشن آنے پر ہوئی، اور وہ اس کی اختیاری تھی، غیر اختیاری ہوئی؟ جی اختیاری ہے، اس کو ہم کہیں گے کیا؟ حمد۔ یا جیسے کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ عورت، بہت خوبصورت ہے، پٹاخہ ہے، تو یہ حسن اس کا اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ وہاں دونوں چل جاتا ہے، آج کل دونوں چل جاتا ہے۔ ویسے غیر اختیاری ہے، اللہ نے حسین پیدا کیا، یہ پھول بہت خوبصورت ہے، تو پھول کے حسین ہونے پر پھول کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا آپ جو تعریف کرو گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی وہ مدح بن جائے گا، پھر وہ حمد نہیں ہوگا، کیونکہ پھول کے حسن اختیاری نہیں۔ تو آدمی کا حسن اختیاری پہلے نہیں تھا، اللہ نے حسین پیدا کیا، ایک کو حسین پیدا کیا، دوسرے کو قبیح پیدا کیا، تو جو حسین پیدا کیا حسن میں اس کا کوئی اختیار ہے نہیں، اس لیے وہاں حمد ہوگا۔ لیکن بیوٹی پارلر والے زندہ باد، وہ ایسے کو بیکار اور ایسے کالے کو بھی ایسا گورا بنا دیتے ہیں کہ انگریز لگتا ہے۔ تو میک اپ کے ذریعے سے اب وہ جمیل تو ہو گیا، خوبی تو آ گئی اس میں، خوبصورت ہو گیا، لیکن وہ اختیاری ہو گیا، لہذا وہاں مدح بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟